میں نے اپنے منہ سے یاش نہیں کہا، میں کیوں کروں؟ نبی اکرم نے روکا ہے تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی بزرگوں کو برا بھلا ہے۔ یہ حدیث ہمیں روکتی ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا مجھے صرف جواب چاہیے۔ 11 رکھنے والا اگر عیاش ہے تو 16,108 رکھنے والے کو آپ کیا کہیں؟ جواب تو ملا نہیں، جیل میں لگے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا میرا، آپ نے کہا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بن جاؤں تو میں ہرے رنگ پر پابندی لگا دوں گا، ہرا رنگ اسلامی رنگ ہے۔ میں نے کہا ٹھاکر جی ہرے رنگ پر پابندی کی بات کرتے ہو، لال رنگ کے نافذ کرنے کی بات کرتے ہو جس رنگ کا تمہارا جھنڈا ہے، تو مجھے آپ کو چاہیے کہ لوکی کھانا بند کر دو، پالک کھانا بند کر دو، پرول کھانا بند کر دو، ترئی کھانا بند کر دو، ہرا دھنیا اور مرچا کھانا بند کر دو۔ یہ ساری سبزیاں اسلامی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں جن کو تم کھا رہے ہو، اور اگر لال رنگ سے پیار ہے تو اپنی ماتا جی کو استعمال کرنا شروع کرو۔ ہمارے یہاں گائے کو ماں کہا جاتا ہے، ہندو دھرم اپنی ماں کہتا ہے، تو میں نے کہا آپ اپنی ماتا جی کو کھانا شروع کر دو، وہی لال رنگ کا ہوتا ہے۔ اتنا کہا تو جتنی کیسٹیں بن رہی تھی وہ سب ضبط اسی موقع پر۔ ایک کیسٹ پتہ نہیں وہ لڑکا واک مین میں بھر رہا تھا تقریر، وہ کسی طریقے سے بچ گئی اور اس تقریر نے پورے ہندوستان کے اندر ہنگامہ مچا۔ میں تو چلا گیا جیل کے اندر، 2 دن کے بعد ضمانت ہوئی، چھوٹ گیا۔ اس کے پاس پھر میں گیا، ایگریمنٹ ہوا باقاعدہ، اس کی فوٹو کاپی ایک وہاں ہے بمبئی ہائی کورٹ کے اندر، ایک میرے پاس ہے، ٹھاکر جی کے پاس، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے آج کے بعد اسلام، نبی، قرآن کے خلاف نہ میں بولوں گا اور نہ تم ہمارے خلاف بولو گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس واقعے کو بتا کر کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت آسانی کے ساتھ کوئی شخص توہین رسول نہیں کر سکتا ہے، رسول کے سامنے گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ افسوس ہے ان ذمہ داروں کے اوپر، اور ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس ملک کے اندر توہین رسالت ہو رہی ہے اور اس آدمی کو یا اس عورت کو کلین چٹ دی جا رہی ہے جس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو آج کلین چٹ دی جاتی ہے اور اس کی زندگی کی حفاظت اور اس کے مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ ایسے اگر کوئی حکمراں ہے تو ایسے حکمرانوں کو بھی چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اللہ کے سرپرست نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتے ہیں شریعت کے۔ یہ لوگ امریکہ پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں۔ یہ لوگ امریکہ پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، ان عذاب ربی لشدید، تیرے رب کا، میرے رب یعنی کہا میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ جب آتا ہے تو آواز نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی، تو ڈرنا چاہیے، خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے، پتہ نہیں کب کیا ہوتا۔ حالات کو کروٹ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ صدام کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تخت و تاج کے مالک کو تختہ تار پہ لگنے میں دیر نہیں لگی۔ ساری چوٹاہٹ، سرمایہ کاری، ایکشن اور نقشے 1 منٹ کے اندر ختم ہو گئے۔ ان عذاب ربک لشدید، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اور جب آتا ہے اپنے شکنجے میں جب لیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، اور اللہ جب چاہے جس سے کام لینا چاہے۔ میرے نبی کی عزت تو عرش والا کر رہا ہے، اس کا احترام تو عرش والا کر رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کو بتلا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا سلام کیا ہے؟ رحمت۔ مسلمانوں کا سلام کیا ہے؟ درود۔ اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود سلام دو۔ اس نے ادب سکھلایا ہے، اس نے اپنے حبیب کا احترام بتلایا ہے، نماز کا طریقہ بتلایا، تو یہ بتلایا کہ میرا نام لو تو کھڑے ہو کر لے لینا، میری تعریف کرنا ہو تو کھڑے ہو کر کر لینا، میرے نبی پر جب سلام درود پڑھنا ہو تو کھڑے ہو کر مت پڑھنا، بیٹھ۔ اس نے آتا بتلایا ہے
اپنے حبیب کا کہ دیکھو آپ کا تقاضا کیا ہے. کہا کہ میرا نام لے لینا, اللہ اکبر, کھڑے ہو کر میری تعریف کر لینا, کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, میری تعریف کر لینا کھڑے ہو کر. اللہم باعد بینی و بین خطایا. لیکن جب میرے نبی پر درود پڑھنے کی باری آئے, میرے نبی پر سلام بھیجنے کا جب نمبر آئے, تو آئے مسلمانوں خبردار کھڑے ہو کر نہ پڑھنا الا یہ کہ میرا نبی تمہیں اجازت دے دے. جیسے جنازے کی نماز میں وہاں رکوع نہیں, سجدہ نہیں, تحیات نہیں, میرے نبی کی اجازت ہے تم کھڑے ہو کر درود پڑھ سکتے ہو. لیکن 5 وقت کی نمازوں میں رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. ادب و احترام کا تقاضا یہ کہ میرے نبی پر جب سلام پڑھنا ہو تو بیٹھ کے پڑھنا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد. یہ میرے نبی کا ادب و احترام ہے. عرش والے نے جس کا ادب اور احترام بتلایا ہو, ہائے افسوس کہ آج اس ملک کے اندر اسی نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. عزت و آبرو پر حرف آ رہا ہے. ذرا غور کیجیے, اللہ ادب سکھلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمانوں والو, مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ, اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو میرے حبیب میرے نبی کی آواز کے اوپر نہ کرنا. اس کا خلاصہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عمل نبی کے عمل سے زیادہ نہ کرنا, جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی کرنا. نبی نے اگر 4 ظہر بتائی تو 4 ہی پڑھنا, 5 پڑھو گے تو گویا کہ نبی کے دین کو تم نے کمپلیٹ مکمل نہیں مانا. مغرب کی 3 بتائی, 3 ہی پڑھنا. 5 6 7 پڑھو گے تو یہ نہ سوچنا کہ زیادہ پڑھ رہا ہوں تو زیادہ ثواب ملے گا. اس میں میرے نبی کی توہین ہے. کوئی بھی عمل میرے نبی کے عمل سے اوپر نہ کرنا اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ اٹھانا. ظاہر ابن ثابت کی آواز کچھ اوپر ہو جایا کرتی تھی, ثابت ابن قیس کی آواز کچھ, قیس ابن ثابت کی آواز کچھ اوپر ہو جایا کرتی تھی. وہ تو اپنے گھر میں چھپ گئے. لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی وہ اس لیے مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے کہ ان کی آواز آپ کی آواز سے اوپر ہو جاتی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادب و احترام کے تقاضے کے تحت اب مسجد میں نہیں آتے. آیت کے نزول کے بعد فرمایا جاؤ ان سے کہہ دینا لست منہم, کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. یہ ادب و احترام کا تقاضا تھا, یہ عزت کا تقاضا تھا. میرے بھائیوں, جو مسجدوں میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے یہ سمجھتے تھے کہ میری آواز کو سخت ہے اوپر ہے, تو وہ اپنے گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے کہ کہیں میری عمل, کہیں میری عبادتیں بیکار نہ ہو جائیں. ایک ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری چھاتیوں کے سامنے توہین رسول ہوتی ہے اور ہماری حکومت اس کو کلین چٹ دیتی ہے, ہمارے ذمہ دار اس کو کلین چٹ دیتے ہیں. میرے بھائیوں پھر سن لو, حرمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص بھی یا جو عورت بھی یا جو بھی کسی بھی مذہب کا اس کے تعلق کیوں نہ ہو, اگر میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر ایک ہی ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. اور میں نے یہ الفاظ تو وہاں کہے تھے جہاں راہل گاندھی بھی آیا ہوا تھا, کانگریس کا اध्यکش, کانگریس کا مہاسچیو, جو ہندی کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا وہ خاص ذمہ دار صلاحکار, وہ آیا ہوا تھا. اور میں نے اس کے سامنے یہ باتیں کہی کہ اس کی CD بنی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, بھارت کا, انڈیا, اس کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹی جائے ہم صبر کر سکتے ہیں, ہمارے کاروباروں میں آگ لگائی جائے ہم صبر کر سکتے ہیں, گجرات کی دھرتی پر ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پیٹ پھاڑ کر اولادیں نکالی جائیں, بچے نکالے جائیں, ان کو قتل کیا جائے, ہم یہ رنج و غم بھی برداشت کر سکتے ہیں. راہل گاندھی جی کان کے پردے کھول کر سنو, اگر ہمارے حبیب کے جسم پر ہمارے نبی اکرم کی عزت و آبرو کے اوپر اگر حرف آیا تو ایک اعلان سن لو کہ ساری دنیا کا مسلمان عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور کسی دوسرے کی جان لے بھی سکتا ہے. عزت و آبرو پر حرف آئے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے جملوں کی اس نے تائید کی تھی اور کہا
تھا کہ उसने बरजस्ता कहा था कि जब तक कांग्रेस की हुकूमत है हम किसी को ऐसा मौका नहीं देंगे जो जज्बात को भड़काता हो, जो मुसलमानों की इज्जत और उनके जज्बात से खेलता हो। हम ऐसी शख्सियतों को यहाँ नहीं बुलाएंगे। तस्लीमा नसरीन को हमने बाहर भेजने का मुतालबा किया और ये कहा कि अगर वो यहाँ रही और मर गई तो इसका इल्जाम मुसलमान अपने सर पे नहीं ले सकता है। फिर आप ये ना कहना कि मुसलमानों ने मर्डर किया है, मुसलमान आजाद है, इसकी अथॉरिटी, उसका पावर ये आपसे लेने की जरूरत नहीं। अथॉरिटी पावर हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिल चुका है। हम जब उस मुल्क में इतना खुल के कह सकते हैं तो आप क्या इतनी पाबंदी क्यों लगती है? मुझे अपने यहां तो बोलने में कोई परेशानी नहीं होती है इन तमाम चीजों पर, लेकिन आपके यहां आते वक्त मुझसे जरूर कहा जाता है, मौलवी साहब थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, मौलवी साहब आप बाहर के हैं, हमारे मेहमान हैं, ठीक है, आप इज्जत कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छी बात है, आप हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है, बंदोबस्त आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, एहतियात तदबीर जो है ये होनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन मेरे भाइयों, आप उस मुल्क में रहते हैं, मैं भी तो आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं कि आखिर इतनी पाबंदी क्यों ऐसा होता है कि जो रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है उसके खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं मिलती? मैं आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूं, उस वाक़े को जरा देखिए। मैं मसलहतन अब नाम नहीं लूंगा उस शख्स का जिसने किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। उस किताब के अंदर ये अल्फाज मौजूद थे जो मैंने अभी कहे हैं, और वही अल्फाज पढ़कर उस शख्स ने बॉम्बे के उसने ये अल्फाज कहे थे। ये अल्फाज जिस शख्स ने, ये किताब जिस शख्स ने लिखी थी, उस वक्त इंडिया का और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, लाहौर पहले इंडिया ही का एक हिस्सा था। इस किताब के लिखने वाले को जिस शख्स ने कत्ल किया है वो एक ऐसा मुसलमान था जिसने 5 वक्त की नमाज तो दूर, जुमे की नमाज भी नहीं न पढ़ता, बल्कि जुमा तो छोड़ो, उसकी बीवी का बयान है कि उसने ईद और बकरीद की भी नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन जब इस किताब का लिखने वाला लाहौर की सरजमीन पर फ्रूट की दुकान पर, फ्रूट के ठेले पर खड़ा हुआ है और किसी ने इस शख्स से कह दिया कि यही वो आदमी है जिसने रंगीला रसूल लिखी, बस ये वही पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद फ्रूट की दुकान पर छुरी हुआ करती है फलों को काटने के लिए, उसने उसकी छुरी उठाई और ऐसे कहा कि ये सेब कितने रुपए किलो? उसने कहा इतने। उसने रंगीले रसूल के राइटर की तरफ नजर दौड़ाई, उससे पूछा क्या रंगीला रसूल तुम ही ने लिखी है? उसने कहा जी हां। बस इतना ही कहा और उसने उस छुरी से उसके ऊपर कई वार कर डाले और उसी मौके वारदात के ऊपर वो ठंडा हो गया। फल फ्रूट बेचने वाले ने कहा भाग जाओ जल्दी। उसने कहा भागने की जरूरत नहीं। पुलिस ने इस मंजर को देखा, उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, जज भी अंग्रेज था। पूछा कि तुमने ये कत्ल किया है? उसने कहा हाँ मैंने किया है। कहा जाओ मंगल के दिन तुम्हारा फैसला होगा, अगर मंगल के दिन तुम एक झूठ बोल दो तो मैं भी जमानत देता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और आज इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि तुमने इस अदालत में बिल्कुल सच्ची गवाही दी है। छोटा सा दूध पीता बच्चा है उसका जो अपनी मां की पिस्तानों से लगा रहता है, इसको मालूम है। जज ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने कहा मंगल के दिन तुम इसी कटघरे में खड़े होगे, मैं तुमसे पूछूंगा और तुम सिर्फ इतना कह देना कि ये कत्ल मैंने नहीं किया है, क्योंकि कोई गवाह नहीं मिला है। पुलिस भी ये कहती है कि मैंने मौके वारदात में लाश तो देखी है लेकिन मैंने कत्ल करने वाले को नहीं देखा। बकिया काम मेरा, जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी जमानत दे दूंगा। एक तो केस चलेंगे, तारीखें आएंगी और तुम बरियो जिम्मा हो जाओगे। उसको 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जेल के अंदर भेज दिया। बीवी उससे मिलने के लिए आई, अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहने लगी कि छोटे से बच्चे की खातिर झूठ बोल देना, कह देना मैं कहां जाऊंगी, ये बच्चा कैसे, किसका नाम दूंगी, इस बच्चे की तालीम और तरबियत कौन करेगा, इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जज छोड़ने के लिए तैयार है, आप झूठ बोल देना। कहा बीवी मंगल के दिन आना। वो कटघरे में खड़ा है, सामने बीवी है, उसकी गोद में बच्चा है, न जाने क्या सोचता है। जज ने पूछा कि आज क्या इरादा है अपने